ارشاد فرمایا ہے تو ایک بات تو طے ہو گیا کہ اب اسلام کا مستقبل بالکل تاریک ہے۔ اب کوئی شخص آج کے دور میں اگر یہ کہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسلام نافذ ہو جائے، اللہ کا دین واپس آ جائے، کوئی یہ کہے کہ میں خلافت راشدہ کے نظام کو واپس لانا چاہتا ہوں، آج کے عہد میں کوئی یہ تحریک شروع کرے کہ ہمیں خلافت راشدہ کو نافذ کرنا ہے، تو جس خلافت راشدہ کے لیے رسول کہہ چکے کہ 30 سال کے بعد یہ نافذ ہو ہی نہیں سکتی، جس بات کو رسول کہہ چکے یہ نہیں ہو سکتا، تم کہتے ہو ہم کریں گے، تو گویا نعوذ باللہ رسول کے قول کو جھوٹا کرنا چاہتے ہو۔ اب آؤ جاؤ مطمئن ہو کے گھر بیٹھ جاؤ، اب تم اسلام نافذ نہیں کر سکتے۔ لیکن شاید یہ دور کے انسان میں یہ خرابی رہی کہ پچھلے تو یہ کام نہیں کر سکے، ان کا طریقہ صحیح نہیں تھا، وہ جس طرح سے کام کر رہے تھے وہ مناسب نہیں تھا، ہم اسے کر سکتے ہیں۔ چنانچہ غالباً یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ ہم خلافت راشدہ کا نظام نافذ کریں گے، ہم وہ نظام جس کے لیے رسول کہے گئے کہ 30 سال سے آگے نہیں چلے گا اس کو ہم چلائیں گے۔ تو جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو غالباً ان کے پیش نظر یہ بات ہے کہ رسول نے اس نظام کو چلانا چاہا تھا تبلیغ کے ذریعے، رسول نے اس نظام کو چلانا چاہا تھا اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کر کے اپنی طرف بلانے کے ذریعے، اس نظام کو چلانا چاہا تھا دلوں کو متاثر کر کے۔ انہوں نے کہا رسول کو چاہیے تھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس طاقت کو استعمال کرتا، پورا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا۔ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرہ تلوار کے ذریعے سے ٹھیک ہو جائے، یہ بات ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے۔ کیسے ڈالی گئی ہے اگر اس کا پورا مسمنظر بیان کروں تو پھر معاملہ وہیں پہ آ پڑے گا کہ اگر ہم دین سے وابستہ رہتے، حضور کی ذات سے وابستہ رہتے تو تشدد پسندی کا یہ رجحان ہمارے ذہنوں میں نہ آتا۔ ہم ان لوگوں سے وابستہ ہو گئے، ہم نے اس تاریخ کو دین سمجھ لیا کہ جہاں ہمارے جیسے آدمی تخت پہ بیٹھتے تھے ان میں اتنی صلاحیت نہیں تھی، ان کے کردار میں اتنی خوبی نہیں تھی کہ دوسروں کو اپنے کردار سے متاثر کر سکتے، ان کے پاس دوسروں کی گردنوں کو جھکانے کا واحد ذریعہ تلوار تھی، ان کے پاس واحد ذریعہ ان کی قوت، ان کی طاقت تھی، تو انہوں نے طاقت کے ذریعے سے دنیا کو اپنا غلام بنانا چاہا۔ ہم سمجھے کہ شاید دنیا سے کسی چیز سے غلام بن سکتی ہے، چنانچہ آج ہم نے سوچا کہ جب تک ہم ایسی قوت نہ ہو جس سے اپنی بات کو بائی فورس بنوا سکیں اس وقت تک اسلام نافذ نہیں ہو سکتا۔ ایک لفظ ہماری زبانوں پہ آ گیا، نفاذ اسلام۔ نفاذ لوگ بھی مانے کیا ہے؟ انفورسمنٹ، عربی کا لفظ ہے، پورا قرآن مجید چھان مانی، پورا قرآن مجید دیکھ ڈالیے، یہ نفاذ کا لفظ کہیں بھی دین کے کسی عمل کے ساتھ استعمال نہیں ہوا۔ قرآن نے جب دین کی بات کی تو کہا سلموا تسلیما، دین کی بات کہی تو کہا آمنو، سلموا تسلیم کر لو، قبول کر لو، آمنو اس کو ذہنی طور پر مان جاؤ کہ یہ سچائی ہے۔ اسلام نے دل و دماغ کو متاثر کرنا چاہا، ہم نے کہا کہ نہیں ہم تو دین کو نافذ کریں گے۔ کاش اس فرق کو محسوس کیا جا سکتا۔ نفاذ، انفورسمنٹ ہمیشہ کسی ایکسٹرنل فورس سے ہوگی۔ جب کسی چیز کو آپ انفورس کرنا چاہیں گے تو انفورس کرنے والا ایک ایکسٹرنل وجود رکھتا ہے، کوئی طاقت استعمال کرے گا جس سے وہ چیز انفورس ہوگی۔ ایکسپٹنس باطن کی آواز کا نتیجہ ہے، کسی چیز کو قبول کرنا وہ آپ کی داخلی آواز کا نتیجہ ہے۔ اسلام نام ہی اسلام، وہ چیز جسے قبول کیا جائے، یہ لفظ اس کی بنیادی سلم ہے، سلم قبولیت کا نام ہے، تسلیم کا لفظ آپ کی زبان پر رائج ہے، مان لینا، کسی چیز کو ایکسپٹ کر لینا۔ تو اسلام ایکسپٹنس کا پیغام دے رہا ہے، انفورسمنٹ کا پیغام نہیں دے رہا ہے۔
لیکن آج کا مسلمان اسلام کو قبولیت کے لیے نہیں پیش کرتا، کہتا ہم انفورس کریں گے، مانو یا نہ مانو ہم تمہیں مسلمان بنا کے دم لیں گے۔ اور مسلمان بھی اس طرح کہ یہ نہیں کہ کافر کو مسلمان بنانا ہے، اگر کوئی مسلمان میرے نظریے سے اختلاف بھی کرتا ہے تو اس کو بھی مسلمان بنانا ہے۔ صرف میرے تصور توحید سے اس کا اتفاق نہیں تو مسلمان بناؤں گا، میرے تصور نبوت سے اتفاق نہیں کرتا تو اس کو مسلمان بناؤں گا، اور کیسے بناؤں گا؟ وہی فورس سے بناؤں گا۔ یہ کہاں سے آیا نظریہ؟ یہ تاریخ کو دین سمجھ لینے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ صاحبان تخت و تاج جو تاریخ کے کردار تھے، ان کے پاس سوائے اس فزیکل فورس کے کوئی اور ذریعہ تھا ہی نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنا، چنانچہ یہ ہمارے ریگولیشن میں بات شرائط کر گئی کہ طاقت کا استعمال ہو تب کسی کو بدلا جا سکتا ہے۔ اب اگر اس مسئلے پہ تفصیل سے گفتگو ہو تو بذات خود ایک ایسا عنوان ہے کہ اس کے اوپر اشرے پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن میں صرف اتنا عرض کروں کہ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اگر دین کو انفورس کیا جانا تھا، بائی فورس دوسروں سے دین بنوایا جانا تھا، تو نہ کسی خلیفہ کی ضرورت تھی، نہ کسی بادشاہ کی ضرورت تھی، نہ کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت تھی۔ ایک اللہ جو کن کہتا ہے ہو جاتا ہے، جس کے کن کہنے سے جو چیز نہیں ہے وہ ہو جاتی ہے، عدم سے وجود میں آ جاتی ہے۔ اتنی بڑی کائنات کو وہ ایک کن سے تخلیق کر سکتا ہے، اور کن بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے۔ اور یہ انسان، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ذرا اس کی مقدار دیکھیے، کوانٹٹی کے اعتبار سے کتنا ہے، اپنی قوت کے اعتبار سے دیکھیے کتنا ہے۔ کوانٹٹی کی تو یہ کیفیت ہے کہ پورے صرف کرۂ ارض میں مجموعی طور پر یہ انسان کی حیثیت کتنی ہو، اتنی بڑی زمین جس اللہ نے بنائی ہے، پوری کائنات کو تو چھوڑیے، جس زمین کو آپ نے اپنا گھر بنایا ہے تو سوچئے کہ یہ گھر کتنا بڑا ہے اور اس میں ہم سب مل کے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ اور پھر قوت کی یہ کیفیت ہے کہ کبھی ایک تیز ہوا آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو گرنے سے نہیں سنبھال سکتے، کبھی ایک جھٹکا آتا ہے تو اس زلزلے میں تباہ ہونے سے نہیں اپنے آپ کو سنبھال سکتے، ایک بیماری آتی ہے تو 2 قدم چلنے کی صلاحیت ہم میں باقی نہیں رہتی۔ جب جہاں چاہتا ہے وہ ہماری روح قبض کر لیتا ہے، ہم کبھی اپنی جاتی ہوئی زندگی کو بچا نہیں سکے۔ یہ بے بس انسان اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ تجھ سے تو تیرا دین نہیں نافذ ہو سکا، میں نافذ کروں گا۔ کتنی غیر منطقی فکر ہے کہ یہ کام اگر اللہ کرنا چاہتا تو اسے کیا ضرورت تھی کہ انبیاء جائیں، لوگوں کے پتھر کھائیں، مصائب جھیلیں، لیکن کسی جگہ فورس استعمال نہ کریں، بلکہ چاہیں یہ کہ تبلیغ کے ذریعے سے ان کا دین رائج ہو جائے۔ انبیاء زحمتیں اٹھاتے رہیں، اللہ کے محبوب بندے، انبیاء کوئی عام شخصیتیں نہیں ہیں، صدیوں میں ایسے عظیم کردار پیدا ہوتے ہیں، ان کو زحمتیں اٹھاتے دیکھنا اللہ برداشت کر رہا ہے، ان کی تکلیفوں کو برداشت کر رہا ہے، لیکن فورس اپلائی نہیں کر رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فورس کو اللہ استعمال نہیں کرنا چاہتا اس مقصد کے لیے۔ اپنے نظریات کو، اپنے ان عقائد کو جو وہ بہتری کا راستہ سمجھتا ہے، اس کو نافذ کرنے کے لیے وہ طاقت استعمال نہیں کرنا چاہتا، ورنہ وہ جس کی طاقت کی کیفیت یہ ہو کہ کائنات میں ایک یہ انسان جس کو بڑا زوم ہے کہ ہم اپنی طاقت سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو کائنات میں اللہ نے اختیار دیا ہی نہیں۔ ایک کن کہہ کے جو کائنات بنائی ہے، ہر ایک کے سپرد جو کام کیا ہے، کیا مجال ہے کہ وہ اس کام سے انکار کر سکیں۔ جس زمین کو اس کسی راستے پہ ڈالا گیا ہے چلنے کے لیے، کیا یہ راستہ اپنی مرضی سے بدل سکتی ہے؟ کیا چاند سورج اپنے ٹریک کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا شجر و حجر اس نظام سے باہر نکل سکتے ہیں؟ کائنات کا ذرہ ذرہ حکم الہی کی اطاعت کرتا ہے۔ اگر ان کی اطاعت کو دیکھیے تو گویا دوسرے لفظوں میں کہنا پڑتا ہے کہ پوری کائنات معصوم ہے سوائے انسان کے۔ اس کائنات میں کوئی شے غلطی کرتی ہے، غلطی تب ہوگی نا جو حکم الہی سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے۔ کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو غلطی کرے، حکم الہی سے باہر نکلے۔ اس
صرف ایک انسان کو تھوڑا سا اختیار دے دیا گیا، اس اختیار کے تحت اب اس انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو وہ طاقت کے ذریعے اپنی بات منوائے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ اتنا قوی، اتنا قادر، اتنی توانائی رکھنے والا، وہ کبھی اپنی بات کو جبر سے تم سے نہیں منوانا چاہتا، تو تم کیوں اٹھے ہو دوسروں سے جبر سے بات منوانے کے لیے؟ یہ محض اس تاریخ کو دین سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ بڑی وضاحتوں کی ضرورت ہے، ہمارے ذہن اس معاملے میں بالکل واضح ہونے چاہیے کہ دین جو دنیا میں آیا ہے وہ بادشاہوں کے دیے ہوئے نظام کے مقابلے میں اس خدائی نظام کا تعارف کرا رہا ہے کہ یہ بادشاہ تم سے اپنے قانون کو منواتے ہیں تو اپنے فوج کے بلبوتے پر، اپنی بندوق کے سہارے سے، اپنے تلوار کی نوک سے، جب بھی وہ اپنی کسی بات کو منوانا چاہتے ہیں قوت استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آؤ تم ایک ایسا نظام سے متعارف کرائیں جس کا نام دین ہے، جہاں قوت استعمال نہیں ہوگی بلکہ تمہارے دل کردار سے پتہ کیے جائیں گے۔ دین ایک نئے سسٹم کا نام ہے، وہ بادشاہی کی کمزوری کو دور کر کے ایک زیادہ طاقتور بادشاہ کو لانا نہیں تھا کہ جی پچھلا بادشاہ کمزور تھا وہ تو بات نافذ نہیں کر سکا تو نبی بھیجا جائے جو اس سے زیادہ طاقتور بادشاہ ہو اور وہ اپنی بات کو منوا دے۔ یاد رکھیے تاریخ ہمیشہ طاقت سے بات منوائے گی، دین کبھی طاقت کو استعمال کرے گا ہی نہیں بات منوانے کے لیے، اس لیے کہ دین اس بات کو جانتا ہے کہ نظریے کو ختم کرنے کے لیے طاقتور نظریے کی ضرورت ہے، تلوار کی ضرورت نہیں۔ کسی آئیڈیالوجی کو ختم کرنا ہے نا تو اس کے لیے طاقتور آئیڈیالوجی لائیے، کوئی تھنکنگ لائیے جو اس سے زیادہ اسٹرانگ ہو، وہی اس کو پتہ کر سکتی ہے۔ ورنہ نظریے کے اقرار کو آپ ختم کر سکتے ہیں، زبانوں پہ پہلے بٹھا سکتے ہیں، ذہن کو پتہ نہیں کر سکتے۔ اور طول وقت کی شکایت ہو جاتی ہے، اس لیے بات کو منزل تک پہنچاؤں۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ طاقت کیا کرتی ہے اور کردار کیا کرتا ہے تو دنیا کے ایسے جتنے بھی مذہب کے مسائل پیدا ہوں، دین کے مسائل پیدا ہوں، تو ایک آئیڈیل، ایک مثالیہ اللہ کے بندوں نے دنیا میں تخلیق کر دیا ہے۔ جب دین کے کسی مسئلے کو سمجھنا ہو کربلا میں لے آئے، کربلا اس کی وضاحت کر دے گا۔ کربلا میں ایک طرف تاریخ کی پیدا کردہ وہ جماعت ہے جس نے وفاداری قبول کی ہے تو تلوار کی نوک سے قبول کی ہے یا دولت کی لالچ سے قبول کی ہے، اور ایک طرف وہ گروہ ہے جس نے وفاداری اپنے قائد سے قبول کی ہے تو محض اس کی عظمت کردار کے پیش نظر کی ہے۔ ایک فوج زر خرید ہے یا خوف کی ماری ہوئی ہے، طاقت کے آگے گھٹنے ٹیک رہی ہے، اور ایک فوج عظمت حسین کی قائل ہے، مقام حسین کی قائل ہے، تعلیمات حسین کی قائل ہے، اسے کردار کھینچ کے لایا ہے، تلوار کھینچ کے نہیں لائی۔ ان دونوں فوجوں کا فرق دیکھنا ہے تو ایک تنہا اس فوج کے سپاہی ہر کو دیکھ لیجیے کہ تمام طاقتیں ہر کو روک نہ سکی مرنے سے، یعنی موت بھی نہ روک سکی، موت کا خوف نہ روک سکا۔ ہر نے کردار کو قبول کیا، تلوار کو قبول نہیں کیا۔ یہی نہیں، کم سے کم 30,000 کا مجمع تھا امام حسین کے مقابلے میں۔ امام حسین کی یہ بات، یہی 70-72 جو میدان جنگ میں مصروف جہاد تھی، وہ تو اتنے ہی تھے۔ 30,000 کہاں اور 72 آدمی کہاں؟ یہ 72 آدمی پیروں کی ایک جنبش، 30,000 کا لشکر اگر چلے تو 30,000 کے ہجوم میں یہ 72 آدمی کچلے جائیں پیروں کے نیچے۔ کربلا کا واقعہ محض ایک حادثہ سا ہوتا کہ اتنی بڑی فوج نے ایک مرتبہ یلغار کی، حسین کی ساری فوج کو کچل کے ختم کر دیا، لیکن اللہ نے یہ 72 جو کردار کے فتح کیے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس طرح سے جہاد کیا، یہ حسین کی
کمانڈرشپ سمجھیے، ان کی اعلیٰ فوجی قیادت کا کارنامہ سمجھیے، یا حسین کے ساتھیوں کا